سورہ منافقون کے پس منظر میں ایک مفصل واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق یہ واقعہ یا تو 5 ہجری میں پیش آیا ہے یا پھر 6 ہجری میں پیش آیا ہے، اور جس غزوے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ غزوہ بنی مستلق کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے کہ بنی مستلق کے سردار جو ہیں حارثہ بن زرار، وہ آپ کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام مسلمانوں کی ایک جماعت لے کے ان کے مقابلے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی فوج کا اور مسلمانوں کی فوج کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو تیر اندازی دونوں طرف سے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تیر اندازی سے جو ہے حارثہ بن زرار کے لشکر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا جو آمنا سامنا ہوا تھا مسلمانوں کی فوج کا اور حارثہ بن زرار کی فوج کا، جو ایک مشہور کنواں ہے جس کو مریسی کا کنواں کہا جاتا ہے، یہ وہاں پہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ لہذا جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایک ناگوار قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ اس کنویں کے اوپر مہاجر صحابہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، انصاری صحابہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ پانی کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کسی بات پہ دونوں کی تکرار ہو جاتی ہے۔ اس موقع پہ مہاجر صحابہ جو ہیں وہ مہاجرین کو آواز دیتے ہیں کہ یا مہاجرین، اور جو انصاری صحابہ ہیں وہ انصاریوں کو آواز دیتے ہیں کہ یا انصار۔ لہٰذا مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ بہت بڑی لڑائی ہو جائے۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ علیہ السلام جو ہے انتہائی بے چینی کے عالم میں جو ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا کلمہ کیا ہے، یہ نعرہ کیسا ہے؟ تو گویا کہ یہ انصاری اور یہ مہاجرین، اب آپ یہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ کسی کو مہاجر کہہ کے پکارنا یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی، اور کسی کو انصاری کہہ کے پکارنا یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے جن لوگوں نے انصار بننے کا جو ہے وہ اعزاز اپنے ذمہ لیا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ جو تم نے بولا ہے یہ منتنا ہے، یعنی کہ بہت ہی گندا اور یہ بدبودار قسم کا جملہ ہے جو یہاں پہ بولا گیا ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کسی کو انصاری کہہ کے پکارنا یا مہاجر کہہ کے پکارنا کیا یہ بدبودار جملہ ہے؟ لیکن دراصل میں اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ جس سوچ سے مہاجر کو مہاجر کہہ کے پکارا گیا، انصاری کو انصاری کہہ کے پکارا گیا ہے، یہ جو تعصب کی سوچ ہے، یہ قومیت کی سوچ ہے، یہ نسل کی جو سوچ ہے، یہ انتہائی بدبودار قسم کی سوچ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم ایسا کرتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی اس بات مبارک سے جو ہے وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں، جھگڑا وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس لشکر میں جو ہے منافقین بھی موجود تھے، اور عبداللہ بن امی جو کہ منافقوں کا سردار تھا وہ بھی موجود تھا۔ جب اس کو یہ سارے واقعے کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنے آس پاس بیٹھے انصاریوں کو ورغلاتا ہے، اور اس وقت اس کے پاس تقریباً ساری منافقین موجود تھے سوائے ایک شخص کے جو کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے، تقریباً ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال بتائی جاتی ہے، صرف وہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ سب کو کہنے لگا کہ یہ مہاجر ایک تو تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، اور پھر یہ تمہاری ہی روٹیوں کے اوپر پلتے ہیں، اور اب یہ تمہیں آنکھیں دکھانے شروع ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی بہت زیادہ غلط باتیں جو ہیں وہ جو روایت میں بیان کی جاتی ہیں انہوں نے جو ہے وہ مہاجرین صحابہ کے بارے میں کہنا شروع کر دی۔ لہٰذا اس نے وہاں پہ ایک جملہ بولا کہ اب ہم جب مدینہ پہنچیں گے واپس تو ہم جو عزت والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، اور اس سے اس کی مراد کیا تھی کہ عزت والے یعنی کہ ہم خود منافقین، اور نعوذ باللہ وہ ذلت والا کس کو کہہ رہا تھا؟ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا تھا۔ یہ سارے جو بات اس مجلس میں ہوتی ہے، زید بن ارقم تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے ہیں، اس وقت 9 سال کے بچے ہیں، انہیں بہت غصہ آتا ہے، وہ ساری بات آ کے نبی علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تصدیقاً پوچھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، مگر وہ بچے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کی بات کا کوئی یقین بھی نہیں کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو شدید غصہ اور غم ہے۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ زید بن ارقم کو جو ہے وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم چھوٹے بچے ہو، بڑوں کے معاملات میں پڑتے ہو اور تفرقے کا باعث بنو گے، لڑائی کا باعث بنو گے، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، جبکہ وہ کہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور یہیں پہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت مدینے سے باہر تھے، تو باقی لوگ تو یہی کہیں گے کہ ان کو مدینے سے باہر لے جا کے جو ہے وہ مارا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا کمال تدبر تھا، کمال صبر تھا، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔
لیکن یہاں پہ بہت ہی ایمان افروز بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سچے اور مخلص صحابی تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو میں سن رہا ہوں کیا یہ ساری بات سچ ہے؟ تو آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں خود جا کے اپنے باپ کی گردن جو ہے وہ کاٹ کے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ اور سارا قبیلہ اور سارا مدینہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بہت ہی فرما بردار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ کی گردن خود کاٹوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی اگر آپ نے یہ کام کسی اور سے کروا دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھوں تو میں برداشت نہ کر سکوں، لہذا یہ کام میں خود کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، نہ ہی میں نے کسی اور کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کی گردن کاٹیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہے وہ پورے لشکر کو جو ہے وہ سفر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہ بڑا خلاف معمول جو ہے وہ سفر ہے، سفر کا ٹائم نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ابھی اسی وقت سفر کریں گے۔ پھر پورا ایک دن اور رات جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، نیکسٹ ڈے بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ دھوپ چڑھ آتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ لشکر کو کہیں رکنے کا کہتے ہیں، اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ پورے لشکر میں یہ بات پھیل چکی تھی اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوتا اور کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی، آپ نے صحابہ کرام کو سفر میں لگا دیا، مسلسل سفر میں لگا دیا۔ اس سارے سفر کے دوران حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بار بار آپ علیہ السلام کی سواری کے قریب آتے تھے اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگرچہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اسے تصدیق کروائی، کیا یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ وہ حلفاً قسم کھا کے اس انکاری ہو گیا کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اور ایون زید بن ارقم سے بھی یہی بات کی کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ منافق یہی کہتے ہیں کہ پہلے بات کرتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لیکن یہ ساری بات جو ہے کچھ مسلمانوں کو بہت غصہ دلا رہی تھی، اور کچھ لوگ جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تم نے جو ہے یہ سارا جھگڑا کروایا ہے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بضد تھے اس بات کے اوپر کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کے آثار آ جاتے ہیں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری سچائی میں کچھ نہ کچھ اللہ پاک ضرور فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام پہ جب وحی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو آپ سواری میں بیٹھے بیٹھے ہی میرا کان پکڑتے ہیں، کیونکہ میں بہت قریب تھا آپ کی سواری کے، میں بھی اپنی سواری پہ سوار تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کو سچ کر دیا ہے۔ لہذا سورہ منافقون جو ہے وہ اسی سفر کے دوران میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ پھر جب یہ لشکر جو ہے مدینہ شریف کے قریب پہنچتا ہے، وادی عقیق میں پہنچتا ہے، تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ عنہ، وہ اپنے باپ کو وہاں دروازے پہ روک لیتے ہیں اور ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں اور ان کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے، تم کس کے لیے یہ ساری بات کہہ رہے تھے؟ اب وہاں سے سارا لشکر جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو کیسے پکڑ کے گھٹنوں کے بل بٹھا کے جو ہے اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، اور سارے جو ہیں وہ حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لعن طعن بھی کرتے ہیں کہ اب باپ سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بڑے عجیب لوگ تھے، ان کے سامنے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی محبت اور کسی کی عزت نہیں تھی۔ جب نبی علیہ السلام وہاں ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ حضرت عبداللہ کو منع فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ عبداللہ بن ابی اس وقت جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں تو بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں ذلیل ہوں، میں نے اور کسی کو ذلیل نہیں کہا۔ لہذا جب اس نے اس طرح کی مکاری اور اس طرح کے مکارانہ جملے جب کہنا شروع کیے تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے درگزر کر لیا۔ اور حارثہ بن زرار جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی وہ قیدی بن جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ بھی اور ان کے قبیلے کی کچھ اور عورتیں بھی جو ہیں وہ قیدی بن کر آ جاتی ہیں۔ جب مال غنیمت میں یہ قیدی تقسیم ہوتے ہیں، مال تقسیم ہوتا ہے، تو حضرت جویر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی کے حصے میں آتی ہیں۔ وہ ان سے یہ کہتی ہیں کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور مجھے اسے غلامی میں رہنا پسند نہیں ہے، تو تم مجھ سے مکاتبت کر لو۔ اور مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ غلام یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم ادا کروں گا تو مجھے آزاد کر دینا۔ تو ثابت بن قیس عنہ جو ہے وہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بڑی ہی ذہین خاتون ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور وہ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے، تو وہ ان سے ڈائریکٹ ہیلپ نہیں مانگتے ہیں، مگر وہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور میں نے اپنے آقا سے جو ہے مکاتبت کر لی ہے اور اتنی رقم میرے پاس ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اس رقم کو کیسے اتاروں۔ نبی علیہ السلام ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے، ان کے بات چیت کے انداز سے جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بہت ہی معزز خاتون ہے اور بہت ذہین خاتون ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس سے اچھی پیشکش نہ دوں کہ آپ کی مکاتبت میں ادا کر دوں اور میں آپ سے نکاح کر لوں۔ تو ایک عورت جو کہ غلام بننے جا رہی ہے یا مکاتبت کے لیے جو مال اکٹھا کرنے جا رہی ہے، اس کو ایک دم اتنی بڑی معزز ہستی جو ہیں وہ نکاح کا پیغام دے رہی ہیں، وہ قبول کر لیتی ہیں۔
لہٰذا وہ مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اب یہ امہات المومنین بن گئی ہیں، ان کا اسلام لانا اتنا خوبصورت معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو امہات المومنین ہیں، اور بس یہ سارا قبیلہ جو سارے غلام مال غنیمت میں ہمارے پاس آئے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ ہو گیا ہے، لہذا تمام صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا لیکن تمام صحابہ کرام نے جو ہے تمام باندیوں کو آزاد کروا دیا، تمام غلاموں کو آزاد کروا دیا۔ تو گویا کہ ایک عورت کا ایمان قبول کرنا جو ہے وہ پورے قبیلے کے ایمان قبول کرنے کا باعث بن گیا، یہاں تک کہ ان کے والد نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت جویریہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو غزوہ بنی مستلق ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے 3 دن پہلے میں نے یہ خواب دیکھا کہ یثرب کی طرف سے ایک چاند چلا ہے اور میری گود میں آ کے گر گیا ہے۔ تو اس وقت تو میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن اب میں اس کی تعبیر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ جو دشمن بن کے آتے ہیں وہ حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خوبصورت اور بہترین چاند ان کی گود میں دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ سارا خوبصورت واقعہ جو ہے یہ سورہ منافقون کے نازل ہونے کا جو ہے وہ سبب بنا ہے۔